کی عطا یہی میری عطا ہے. جس نے انعام کا پوچھا فرمایا ان کا انعام یہی میری نعمت ہے. کامل نعمت اللہ کی، کامل عطا، کامل رضا، کامل ہدایت، کامل اطاعت، اس کی ساری شانوں کا ظہور اتم وجود مصطفیٰ کو بنا دیا. یہ وجہ جب سورہ فاتحہ آئی تو سب سے پہلا تعارف اپنے مصطفیٰ کا کرایا دعا میں کہ اب دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے. فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر میرا انعام ہوا ہے. یہ لفظ بڑا توجہ طلب ہے. فرمایا ان لوگوں کی راہ جن پر میرا انعام ہوا ہے، جن پر میری نعمت ہوئی ہے، جو میری نعمت یافتہ ہیں ان کی راہ. تو فرمایا باری تعالی تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ صراط مستقیم. تو صراط مستقیم یہ تو اس نعمت کی راہ ہوئی، وہ نعمت خود کون ہے؟ اس انعام یافتہ بندوں کی انعام کی راہ ہوئی، وہ انعام خود کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام صراط المستقیم ہے. حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابعی، ان سے پوچھا. امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں روایت کیا، ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت کیا، حضرت ابو العالیہ تابعی نے روایت کیا، امام ابو الحسن بصری نے روایت کیا. اور کن سے؟ حبر الامہ، حبر حاضر امہ، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا. اور امام ابن حاکم نے اسناد صحیح کے ساتھ یہ حدیث روایت کی. اسناد صحیح سے پوچھا کہ الصراط المستقیم کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا محمد رسول اللہ، صراط مستقیم محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صراط مستقیم محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نعمت ہے، یہی ہدایت ہے. اور جب چاہتے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا محمد کی معرفت عطا کر. اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور مقام دکھا. وہ کیسے ملے گا؟ انعام یافتہ بندوں کے طریقے سے ملے گا. تو صراط مستقیم ہدایت بھی محمد ہے، نعمت بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں نے کہا تھا کہ الف کی ہر شان اس کی حقیقت حمزہ سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی ہر شان حقیقت مصطفیٰ سے ظاہر ہوتی ہے. فرمایا الا، یہ تھی اللہ کی ہدایت اور اللہ کی نعمت. اب فرمایا اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پوچھتا ہے. عبداللہ ابن عباس پوچھا حضرت اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ ہوا محمد رسول اللہ. اللہ کا ذکر جب دلوں کو اطمینان اور سکون دیتا ہے وہ ذکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذکر خدا محمد ہے، نعمت خدا محمد ہے، ہدایت خدا محمد ہے. پوچھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صحابہ اور تابعین سے. قاضی ایاز کو الشفا اٹھا کے دیکھیے. پوچھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا محمد رسول اللہ. اللہ کی رسی محمد ہے، اللہ کا ذکر محمد ہے، اللہ کی نعمت محمد ہے، اللہ کی ہدایت محمد ہے، اللہ کی اطاعت محمد ہے، اللہ کا قرب محمد ہے، اس کی عطا و رضا محمد ہے، حتیٰ کہ اللہ کی معرفت محمد ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ شان اللہ کی کہ خود چھپا رہے اور جس کو تیار کیا مربوب اس رب کا، اس کا تربیت یافتہ، اس کا مظہر، اس کو ظاہر کرے، خود چھپا رہے اسے ظاہر کرے. یہی شان، یہی معنی، یہی حقیقت رب کی ہے. یہی معنی رب کا ہے، یہی شان رب کی ہے. جو الف کی حقیقت ہے وہی رب کی حقیقت ہے. رب کا لفظ الحمدللہ شروع الف سے کیا قرآن. اب الف لام کی اقسام پہ نہیں جاتا، الف پر شروع الف سے کیا الحمدللہ.
اور تعارف اپنا رب کہہ کر کرایا۔ رب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ جو رب ہے، سب جہانوں کا رب، پہلا نام، پہلا تعارف۔ جو حقیقت الف ہے وہی حقیقت رب ہے۔ اہل علم جانتے ہیں، آپ میں سے بعض کے لیے نئی بات ہوگی، رب کا لفظ اصل میں ربابا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا ربابا۔ اب لغت کی جو کتاب چھوٹی سے لے کر لسان العرب اور قاموس اور سیبویہ تک جو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ربابا تھا۔ اب ایک جنس کے دو حرف اکٹھے ہو گئے، بلکہ ایک ہی حرف جنس کا دو بار آ گیا، ربابا، بے اور بے اکٹھے آ گئے۔ جب بے اور بے دو اکٹھے آ گئے تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلا با، یہ آخری حصہ ہے گفتگو کا، بڑی توجہ سے اس کو ہضم کر لیں، دل میں اتار لیں، یہ نقطہ کمال ہے، نچوڑ ہے ساری گفتگو کی۔ تو جب ربابا دو بے، دو بار بے آ گیا تو قاعدہ ہے عربی لغت میں جب ایسا ہو جائے تو پہلا بے وہ ساکن ہو جاتا ہے اور دوسرے میں اس کا ادغام ہو جاتا ہے۔ پہلا ساکن ہو جاتا ہے، دوسرے میں ادغام ہو جاتا ہے۔ تو ساکن ہو کے جب دوسرے میں مدغم ہو گیا تو وہ جو مدغم فی ہے، دوسرے بے کو مدغم فی کہیں گے، اس میں شدت آ جاتی ہے، ہائے ہائے ہائے، خود چھپ جاتا ہے۔ پہلا بے دوسرے بے میں چھپ گیا، پہلا بے دوسرے بے میں چھپ گیا۔ جب دوسرے بے میں چھپا تو اس میں شدت آ گئی، اس کا فیض آ گیا، اس کی توجہ آ گئی، تو بن گیا رب، رب العالمین۔ اب شدت آ گئی، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ ارے رب وہ ہے جو خود نظر نہ، اور یہ جو دو بے تھی، پہلی بے مربی کی تھی، پرورش کرنے والے کی تھی، دوسری بے مربوب کی تھی جس کی پرورش کی، یہ تھا ربابا۔ پہلی بے تھی رب رابی مربی کی، تربیت کرنے والا، اور دوسری بے جس کی تربیت کی، جس کو پالا، جس کی تدبیر کی، جس پر انعام کیا، جس کو کمال دیا، جس کو سرداری پہ لے گئے، جس کا اتمام کیا، جس کو قائم کیا، یہ سب معنی ہیں۔ تو دوسری بے مربوب کی تھی، مربی کی پہلی بے مربوب کی، مربوب مخلوق ہے، مربوب مخلوق ہے، مربی رب ہے، مالک۔ تو پہلی اپنی بے مربوب کی بے میں چھپا دی، تو جب رب کی اپنی بے اپنے مربوب تربیت پانے والے کی بے میں چھپ گئی تو خود مخفی ہو گیا، اور جس کی تربیت فرمائی اس کو ظاہر کر دیا۔ تو بے اول کا مصداق، پہلی بے کا مصداق یہ حقیقت الوہیت خدا تھا، اور دوسری بے کا مصداق محمد مصطفیٰ تھا، کیونکہ حضور مربوب کامل تھے، مربوب کامل ہوئے۔ تو ربابا سے رب ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنا کمال، اپنا ظاہر ہونا اپنے مربوب کامل مصطفیٰ میں چھپا دیا۔ اب جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ خدا کے کمال کو دیکھتا ہے، جو مصطفیٰ کی شان کو دیکھتا ہے وہ خدا کی شان کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ تان، ہرگز شان مصطفیٰ میں تان نہیں، وہ براہ راست شان خدا میں تان ہے، کہ حضور کی شان فقط ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو ظاہر کرنے والا وہ شان الوہیت ہے، وہ اس پر اتنی ظاہر کرتا ہے جس میں جتنی سکت ہے، جس میں جتنی سکت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مربوب کامل بنا کر اللہ نے اپنے تمام کمالات کا اور اپنی تمام شؤون کا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو مظہر اتم بنا دیا اور قاسم اتم بنا دیا۔ لہذا جب وہ تربیت حضور میں منتقل ہوئی، کامل تربیت، تو اس کی شان حضور میں چھپی تو حضور ظاہر ہو گئے۔ اب جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے اور جو اہل اللہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اب وہ خود کو مصطفیٰ کی نسبت میں گم کر دے، خود کو حضور کی نسبت میں گم کر دے،
خود کو حضور کے تعلق میں گم کر دے، خود کو حضور کے واسطے میں گم کر دے، خود کو حضور کے وسیلے میں گم کر دے، خود کو حضور کی غلامی میں گم کر دے،